یہ تبلیغ رسالت دینے کے بعد مالک فرما رہا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ جو میں تمہیں عزت عطا کی ہے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر کچھ دے سکتے ہو تو ایک کام ہے، اس میں بھی میں محمد محتاج نہیں، اس میں بھی ضرورت تمہاری ہے۔ وہ کیا کام، وہ کیا اجرت طلب کی ہے میرے نبی نے؟ فرمایا اگر کچھ دے سکتے ہو تو سنو، میرے حسن و حسین سے پیار کرنا، میری زہرا کا حیا کرنا، میرے علی سے پیار کرنا۔ جامع ترمذی کی حدیث دے رہا ہوں، سن کر تڑپ جائیے گا، کوئی شعر نہیں سنا رہا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں من احب حسنا و حسینا من احب ہذین و امہما و ابوہما کان معی فی جنتی فی درجتی یوم القیامہ۔ سرکار فرما رہے ہیں جس نے میرے حسنین سے پیار کیا، ان کی ماں فاطمہ کا حیا کیا، ان کے بابا علی سے پیار کیا، کل قیامت کے دن جس جنت کے اندر میں محمد رہوں گا ہمارا غلام ہمارے ساتھ ہے۔ جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے خدا کی نظر میں بڑا باوقار ہے۔ پہنچیں گے جب تو جنت سے آئے گی یہ صدا، آجا بہت دنوں سے تیرا انتظار ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کو بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ملک ہرات کے اندر ایک بیوہ عورت ہو گئی، سید زادی ہے، 4 جوان بیٹیاں ہیں۔ اس واقعے کو محدث ابن جوزی نے لکھا اور اپنے مولانا طارق جمیل نے اپنی کتاب گلدستہ اہل بیت کے اندر بھی اس واقعے کو درج کیا ہے۔ یہ اتنا مستند واقعہ ہے، اپنے بھی تسلیم کرتے ہیں، غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ملک ہرات کے اندر ایک سید زادی جو کہ بیوہ ہوتی ہے، 4 جوان بیٹیاں ہیں، ملک سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر لوگوں سے کہا کیا یہاں پر کوئی کسی کی مدد کرنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہاں 2 لوگ ہیں، 2 بڑے وڈیرے ہیں، ایک مسلمانوں کا سردار ہے اور ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ یہ دونوں بڑے انسانیت کی مدد کرنے والے ہیں۔ کہا چونکہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے سردار کے پاس چلتی ہوں، ان کے پاس نہیں۔ اور جا کر کہا ہم سید زادیاں ہیں، 4 جوان بیٹیاں ہیں اور میرے خامن کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، کچھ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ سید اس لیے بتا رہی ہوں کہ صدقے کا مال ہمیں نہ دے دینا، صدقہ آل محمد پر حرام ہے، صدقہ آل محمد نہیں کھا سکتے کیونکہ صدقہ مال کی میل ہے اور اللہ نے ہر میل کو آل محمد سے دور کر کے پاک کر دیا ہے۔ یہ ایسا طہارت والا ایسا پاکیزہ گھرانہ ہے، لوگ کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے کہا یہ علی المرتضیٰ ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، مسجد پاک ہوتی ہے یا بازار پاک ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، جواب دو، مسجد پاک ہے یا بازار پاک ہے؟ مسجد پاک ہے، مسجد سے بھی ایک جگہ پاک ہے، حرم مکہ سے بھی ایک جگہ پاک ہے، حرم مکہ سے بھی ایک جگہ پاک ہے، وہ ہے حدیم کعبہ، حدیم کعبہ سے بھی ایک جگہ پاک ہے، وہ ہے کعبے کا اندرونی حصہ۔ میں نے کہا جو ساری کائنات سے مقدس طہارت پاکیزہ جگہ ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں، اور اس کعبے میں جس کی ولادت ہوتی ہے اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ علی سے بغض بھی حج کی خواہش بھی، علی سے بغض بھی حج کی خواہش بھی۔ ارے عبادتوں کا بھی کوئی رسول ہوتا ہے، تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوگا۔ وہ ہے ایسا پاکیزہ طہارت والا گھرانہ۔ ظہر کی نماز کے بعد امام حسن پیدا ہوتے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت سیدہ کائنات مصلی بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایسے طہارت کا والا گھرانہ ہے جس کو رب پاک کر دے، ان کی طہارت کے اندر شک و شبہ کیسے آ سکتا ہے؟ سامعین محترم، اس سید زادی نے جب یہ کہا ہم سید ہیں کہ صدقے کا مال نہ دے دینا، بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، کہا کہ مجھے پروف دو، مجھے سند دو، شجرہ دکھاؤ کہ تم سید ہو۔ کہا تو سفر سے آئے ہیں، ہمارے پاس شجرہ نہیں، ہمارے پاس پروف نہیں۔ کہا پھر چلے جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ سید زادیاں میرے نبی کی 4 جوان اولاد کی شہزادیاں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی اولاد سید زادیاں چوک کے اندر کھڑی ہیں، تپتی ہوئی دھوپ ہے، آتش پرست کی دکان اسی چوک کے اندر ہے۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح یہ عورتیں کون ہیں؟ بتایا گیا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔ کہا کہ جلدی کرو ان کو لے کر آؤ۔ مسلمان نے دھتکار دیا، آتش پرست نے ان کو اپنے پاس بلایا، توجہ میری طرف رکھیے گا، ان کو کھانا دیا، ان کو رہنے کے لیے چھت دی، ان کو کپڑے دیے، ان کی خدمت کی۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اگر جملہ ضائع کر دیا تو بات ضائع ہو جائے گی، میری طرف توجہ کیجئے گا۔ جب رات کا پچھلا پہر آیا، وہ مسلمان جس نے سید زادیوں کو نکالا تھا، آنکھ بند ہوئی،
دیکھتا کیا ہے کہ جنت الفردوس ہے، عالی شان محل ہے. اس نے ایک خوبصورت محل دیکھا، اس محل کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ایک مسلمان کا محل ہے. اس محل کے قریب گیا تو حضور علیہ السلام اس محل کے دروازے پر کھڑے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ حضور اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ مسلمان کا محل ہے اور میں مسلمان ہوں، اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. سرکار نے جب یہ جملہ سنا، اب جس نے میری پہلی بات سنی ہے وہ میری بات کا مزہ لے گا. اس نے جب یہ کہا حضور میں مسلمان ہوں، حضور نے فرمایا لا لکھا ہوا دکھا کہ تو مسلمان. کہاں لکھا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ حضور لکھا ہوا تو نہیں ہے. فرمایا کہ اگر جب تک کہ میں محمد نہ کہوں تو میرا امت ہی نہیں ہو سکتا. سن، لکھا ہوا دکھا. حضور لکھا ہوا نہیں ہے. فرمایا میری بیٹیاں چل کر تیرے پاس آئی تھیں، تو نے اس سے کہا تھا لکھا ہوا دکھاؤ کہ تم سید ہو. تم نے ان سے سند مانگی ہے. فرمایا تم نے میری بیٹیوں کو نکالا ہے، آج میں محمد تمہیں جنت سے بے دخل کرتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج رکھنے والا نبی جنت سے امتی کو نکال رہا ہے. گویا نبی بتا رہا ہے محمد کی ذات پر ظلم ہو تو میں محمد برداشت کر سکتا ہوں، مگر آل پر ظلم کبھی برداشت نہیں کر سکتا. جنت سے نکالا، آنکھ کھلی، فوراً اپنے نوکروں سے کہنے لگا میرے مہمان کدھر گئے؟ کہا وہ تو آتش پرست کے پاس ہے. آدھی رات کے وقت جا کر دروازے پر دستک دی. کہا میرے مہمان دے دو، 1,00,000 دینار لے لو، میرے مہمان مجھے دے دو. کہا نہیں دے سکتا. کہا ساری اگر اپنی زندگی کی کمائی بھی دے دو پھر بھی مہمان نہیں دے سکتا. کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا.